اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ایک صلوات بھیج دیں حلوہ بیگم ماتمداران سید الشہداء، خدا ہم سب کی سزا کو قبول فرمائے، اور جو مال ذکر حسین ہے ایک دکھیاری ماں کی رضا وہ ہم کو حاصل ہو جائے، تاکہ ہم یہاں پر بھی سرخرو رہیں اور وہاں پر بھی سرخرو رہیں، یہاں پر بھی کامیاب ہوں اور وہاں پر بھی کامیاب ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پر ایک آیت کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اسلام کی برتری اور اسلام کی فضیلت اور اسلام کا شرف تمام ادیان عالم میں، تمام دینوں میں اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے، یعنی اسلام وہ دین ہے کہ جو اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے۔ اسی دین کے لیے جناب آدم بھی تشریف لائے، جناب نوح بھی تشریف لائے، جناب ابراہیم بھی آئے، جناب موسیٰ بھی آئے، جناب عیسیٰ بھی آئے، اور یہ تو چند نام ہم لوگوں کو معلوم ہیں۔ باقی ہمارا ایمان، ہمارا ایقان، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ تو یہ ہے کہ نبی کریم کے علاوہ 1,23,999 پیغمبر آئے، اور سب یک کے بعد دیگرے، یا ایک زمانے میں کئی نبی ذکر کرتے ہوئے نظر آئے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئے، لوگوں کو بتاتے ہوئے نظر آئے، لوگوں کو صحیح بات سمجھاتے ہوئے نظر آئے۔ پھر سرکار ختمی مرتبت کی آمد کا سبب یہ تھا کہ جو اللہ کا پسندیدہ ترین دین تھا، جو ایک بہترین دین تھا اللہ کی بارگاہ میں، تمام ادیان کے درمیان، تمام دینوں کے درمیان، اس کی تبلیغ میں ابھی پوری طرح جسے کہا جائے کہ وہ تبلیغ کامل نہیں ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ گئی تھی، جس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا اور ایک جو خاکہ پیش کیا گیا تھا انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کو صراط پہ چلانے کے لیے، انسان کو سیدھے راستے پر باقی رکھنے کے لیے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ابھی کمی باقی تھی، جبھی دین کامل نہیں ہوا۔ اور نبیوں کا مسلسل آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ مشیت خود مطمئن نہیں تھی، یعنی آدم کے بعد شیس کا آنا، اور شیس کے بعد انوش کا آنا، انوش کے بعد مہلائل کا آنا، مہلائل کے بعد حنون علیہ السلام کا جنہیں ادریس کہتے ہیں ان کا آنا، اس کے بعد میں لمق ہیں، پھر ان کے بیٹے جناب نوح ہیں، پھر ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، پھر اسحاق کی اولادوں میں جناب یعقوب بھی نظر آ رہے ہیں، جناب یوسف بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد میں جناب لاوی کی اولادوں میں موسیٰ بھی نظر آ رہے ہیں، ہارون بھی نظر آ رہے ہیں، یحییٰ ہیں، زکریا ہیں، ادریس ہیں، عزیز ہیں، اور ادھر جو جناب اسماعیل کی نسل میں ایک آخری آیا، لیکن وہ آخری ایسا تھا جو سید الاولین بھی تھا، سید الآخرین بھی تھا، باعث لولا کلمہ خلقت الافلاق بھی تھا، فخر موجودات بھی تھا، سرور کائنات بھی تھا، احمد مجتبیٰ بھی تھا، محمد مصطفیٰ بھی تھا۔ محمد والا
تو نبیوں کا ایک کے بعد دوسرے کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی وہ خاکہ مکمل نہیں ہوا ہے. دیکھیے اب یہاں تو کم لوگ ہیں لیکن اس کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں یہ بات سنی جائے, اس ذکر کو سنا جائے. میں ایک بات عرض کروں, اللہ نے ایک نظام بنایا تھا انسان کو اشرف مخلوق بنا کر اشرف مخلوق کے سرحدوں کے اوپر کم سے کم وہ باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ یہی مائنس ہو جائے تو جانور بن جائے اور یہی مائنس ہو جائے تو ایک وحشی درندہ نظر آئے. تو یہ اگر اشرف مخلوق بنایا ہے تو یہ مخلوق سے ممتاز رہے اور کم سے کم جب واپس میری بارگاہ میں آئے تو مخلوق نہ کہلائے بلکہ اشرف مخلوق کہلائے. اور اس کے لیے ایک مسئلہ اور بھی تھا, وہ بھی سامنے کی بات ہے کہ ایک سامنے ایک دشمن آ گیا, اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنے ہیں, میں ان سے افضل ہوں. کہا نکل جا. کہا ایک شرط پہ جاؤں گا. کیا شرط ہے؟ کہ مجھے مہلت چاہیے. کہا اچھا جا, تجھے وقت معلوم تک مہلت دی جا رہی ہے. مہلت مانگ کیوں رہا ہے؟ کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. یعنی میرا مشن ہے کہ اشرف مخلوق کو اشرف مخلوق رہنے نہ دوں. اب دیکھیے توجہ دیے گا, بہت سے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مسئلہ ہوا جناب آدم کی سلسلے میں کہ اس نے انکار کیا, جو ہمیشہ کے لیے ابلیس بن گیا, ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا, اور اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں, میں ان سے افضل ہوں. کہا نکل جا. کہا جا تو رہا ہوں لیکن میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اب ایک کامن سی بات ہے, دیکھیے کامن سی بات ہے, جو سپریم پاور سے ٹکرا کے آیا ہو. دیکھیے اللہ میاں سے لڑنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. ایک درود بھیج دیے محمد والوں. بس ذرا سا مشیت ناراض ہوئی تو بالوں پر چھین لیے گا. گڑگڑاتے رہو, روتے رہو, واسطے دیتے رہو, پھر انتظار کرو حسین کی آمد کا. ہاں ذرا برابر بھی مشیت ناراض ہوئی تو معلوم بالوں پر چلے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو سپر پاور ہے, صاحب کن فیکون, قدرت کاملہ جس کے پاس, اس سے جو ٹکرایا ہے. دیکھیے توجہ دیے گا, شیطان بہت برا ہے, بہت برا ہے, بہت برا ہے, لیکن شیطان کے پاس کچھ تو قوت ہے کہ وہ سپریم پاور سے ٹکرا رہا ہے. اور اس کے بعد میں وہ یہ کہہ کے آیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, اس لیے مجھے معلوم ہے کہ تو ان تک جا نہیں پائے گا اور ان کو توفیق ہوگی نہیں کہ تم تک آئیں, اور آ جائیں گے تو پھر پلٹ کے واپس جائیں گے نہیں امتحانی دنیا میں, تو میں بہکاؤں گا. تو اب اللہ بندوں تک آ نہیں سکتا تھا اور وہ چیلنج کر کے آیا تھا. تو جو اللہ میاں سے ٹکرایا ہو, اللہ میاں کے مد مقابل کھڑا ہوا ہو, تو ہماری اور آپ کی کیا اس کے سامنے ویلو؟ ہمیں چٹکیوں میں پتہ بھی نہیں چلے گا اور کس وقت وہ بہکا کے چلا جائے گا. ایک روز بھیج دیجیے محمد والوں. وہ کس وقت بہکا کے چلا جائے پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم کیا پدی کے شوربے ہیں اس کے سامنے, ہماری کیا بساط, ہماری کیا اوقات. اس لیے کہ وہ جس وقت چاہے ہم کو بہکا دے گا. ہاں ہم کو بعد میں احساس ہوتا ہے, اما شیطان بہکا گیا. اما ہم کیا بڑے بڑے لوگ, ہاں گلے میں ہاتھ ڈال دیا گیا اور زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, لیکن جب مسجد نبوی کے ممبر پر گئے تو کہا مسلمانوں بنا تو لیا لیکن مجھ پر شیطان نازل ہوتا ہے. تو جب اچھوں کو اس نے نہیں چھوڑا تو یہ بقیہ مریدین کو کیا چھوڑے گا. ایک درود بھیج دیجیے محمد والوں. تو آپ غور کریے گا کہ شیطان آیا ہے بہکانے کے لیے. ایک بات, پاور اس کے پاس بھی ہے, قوت اس کے پاس بھی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ انہو لکم عدو مبین, دیکھو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انعبدونی, اگر عبادت کرنا ہو تو میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, سورہ یاسین میں. الم اعہد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اولاد آدم میری عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہی اس کا کمال دیکھیے کہ جو کھلا ہوا دشمن ہے وہ آج تک نظر نہیں آیا. وہ آج تک نظر نہیں آیا. قرآن نے کہا کھلا ہوا دشمن ہے. یہی تو ہم لوگ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں, جب کھلا ہوا دشمن نظر نہیں آ رہا ہے تو کچھ کھلے ہوئے امام جو امام مبین کہلاتے ہیں, ضرور بھیج دیجیے محمد وآل محمد. بھئی وہ کھلا ہوا دشمن اگر ہے تو کچھ امام مبین بھی ہیں, کھلے ہوئے امام بھی ہیں,
واضح امام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھوں کو اس نے بہکا دیا. ایک بات. دوسرا جو مائنس پوائنٹ ہے ہمارے ساتھ, توجہ دیے گا, کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو ان کو عقل عطا فرمائی, اور عقل میں جو مشیت نے فیڈ کر دیا بس وہ اسی کے حساب سے قدم بھی بڑھائیں گے, زبان پہ لفظیں بھی وہی لائیں گے, وہی بولیں گے جو فیڈ کیا گیا ہے, اس میں ان کی اپنی مرضی نہیں. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب ملائکہ کو خلق کیا تو ان میں عقل دے دی, صرف عقل ہے, ان کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہے, کسی سے مقابلے کا کوئی سوال نہیں ہے, یہ 2 منزلہ مکان کس کا ہے, کیوں ہے, یہ اس کے پاس بہترین گاڑی کیوں ہے, اس کا کوئی ٹینشن ہی نہیں. اما جو ڈیوٹی پر مقرر کر دیا گیا, فیڈ کر دیا گیا کہ تم فرشتوں کے سردار ہو, اب ان کی ڈیوٹی وہی ہے سرداری والی. ان سے کہہ دیا تمہیں روحیں قبض کرنا ہے, وہ تلاش رہے ہیں کس کی روح قبض کرنا ہے. وہ اب کسی نائدر لیفٹ نہ رائٹ, وہ بس اپنے گول کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اپنے مقصد کے اوپر لگے ہیں. جن کا کام ہے ہواؤں کو لے جانا, اڑانا, وہ وہی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. جب تک وہ زندگی چل رہی ہے, دنیا چل رہی ہے, ان کی وہی ڈیوٹی. جو رکوع کر رہے ہیں وہ رکوع میں ہیں, جو سجود میں ہیں وہ سجود میں ہیں, جو تسبیح کر رہے ہیں وہ تسبیح میں ہے, جو تقدیس کر رہے ہیں وہ تقدیس ہو رہی ہے, جو بارش کے قطرات کو گن رہے ہیں, کاؤنٹ کر رہے ہیں, ان کی وہی ڈیوٹی ہے. جو ادھر ادھر بٹھا دیے گئے ہیں ان کی وہی ڈیوٹی. یعنی جو جہاں پر فکس کر دیا گیا وہ وہیں پر ہے, اس لیے کہ ان میں شہوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہوا و ہوس. ان کو یہ اس بات کی پرواہ نہیں ہے میں ادھر سے نکل کے ادھر چلے جاؤں, وہاں پہ ذرا سا اچھی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, نہیں. وہ جہاں مقرر ہیں, جو جہاں پر فکس کر دیا گیا, نہ وہ اپنی مرضی سے قدم آگے بڑھاتے ہیں, نہ وہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں. ان کو وہی بولنا ہے کہ جو ادھر بتا دیا گیا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, سورہ بقرہ کے ابتدا میں ایک منظر پیش کیا قرآن نے کہ جب آواز قدرت آئی کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, تو فرشتوں نے ہمت کر کے ایک سوال کیا, معبود تو اسے بنائے گا جو فتنہ و فساد کرے گا, اسے بنائے گا جو خون ریزی کرے گا, ایک دوسرے کو مارے پیٹے گا. تو مشیت کی طرف سے جواب آیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اچھا وہ نام بتاؤ جو آدم کو معلوم ہے. بھئی تم اپنے آپ کو سینئر موسٹ سمجھ رہے ہو, تو نام بتاؤ. جیسے ہی مشیت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ نام بتاؤ, تمام فرشتوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے, اور ایک جملہ برجستہ اور بے ساختہ سب کی زبان پہ آیا, لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اس کو کیا نام معلوم ہے, ہم کیسے نام بتائیں. ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے فیڈ کیا ہے, جتنا تو نے بتایا ہے. ہمیں نہیں معلوم, جتنا تو بتائے گا اتنا ہی ہم کو معلوم ہے. اس کے علاوہ نہ ہمیں اس کی دلچسپی ہے کہ کچھ مزید علم حاصل کریں, نہ ہمیں اس بات کی دلچسپی ہے کہ کچھ ہم اپنے بڑبولے پن کا مظاہرہ کریں, کچھ اپنی طرف سے بولیں, ہماری اپنی مرضی نہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں تو نے اتنا ہی جتنا علم دیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے بڑے آپ سکون سے سن رہے ہیں, لیکن بات سے بات نکلتی ہے. امام غزالی بڑے متاثر رہے ہیں شیعوں کے سلسلے میں, بڑے مشہور امام ہیں مسلمانوں کے. شب ہجرت ان کو بھی ایک بات لکھنا پڑی کہ جب بستر رسول پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ چادر اوڑھے سو رہے تھے, اور رسول اللہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, تو جبرائیل نے ایک سوال کیا اور میکائیل نے کہ پروردگارہ اس چادر میں رسول اللہ کی جانب سے کون ہے جو آرام کر رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ایک بھائی کے اوپر جان کو قربان کر رہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ تاریخی جملے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. تو کہا کہ اچھا اللہ نے کہا کہ فرشتوں تم دونوں بھی فرشتوں میں ایک دوسرے کے بھائی ہو, جبرائیل و میکائیل, کیا اگر کوئی کے اوپر مصیبت آ جائے تو دوسرا کیا اس کے اوپر اپنی جان کو فدا کر سکتا ہے, قربان کر سکتا ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا, یہ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ نہیں باپو, ہم ایک دوسرے پر قربان ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے,
ہم تیری عبادت کے لیے خلق کیے گئے ہیں، ہم تیری عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو جتنے سیکنڈ مل جائیں، جتنی سانسیں مل جائیں، اتنی تیری عبادت زیادہ ہو جائے گی. ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ ہم دوسرے پر قربان ہو جائیں. آواز قدرت آئی کہ اچھا قربان نہیں ہو سکتے ہو تو یہاں سے جاؤ زمین پر اور اس سونے والے کے سرہانے و پیتیانے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی مدح کرو جب تک کہ یہ بستر پہ سو رہا ہے. دونوں فرشتے آئے. یہ شیعوں نے بھی لکھا، اہل سنت حضرات نے بھی لکھا کہ ایک سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک پیتیانے کھڑا ہو گیا، اور دونوں فرشتوں نے، دیکھیں یہاں پر ایک جملہ تو غور کرنے والا ہے. جب ایک دوسرے سے کہا گیا تھا کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو سکتے ہو، تو دونوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا ہماری ہر سانس تیرے لیے، ہر لمحہ تیرے لیے، ہم تیری عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں. جتنی سانسیں مل جائیں اتنی تیری عبادت زیادہ ہو جائے گی. فوراً جواب آیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ فرش پر سونے والے کی مدح کرو. تو اب کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ جبرائیل نے کہا ہو، میکائیل نے کہا ہو کہ معبود یہ کیا کر رہا ہے تو. ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم تیری عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم تیری عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں. ہماری تو جتنی سانسیں ہیں وہ تیرے نام، ہم سونے والے کی جا کر تعریف کیوں کریں. لیکن دونوں فرشتوں کی خاموشی اور چپ چاپ فرش پہ آ کر علی کے سرانے اور پیتیانے کھڑے ہو کر مدح کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ عرش والے جانتے ہیں کہ جس طرح اس کا ذکر عبادت ہے اس طرح اس کا. محمد وآل محمد. دیکھیے مصیبت میرے ساتھ اب کسی اور یہ ہوئی. ایک تو یوں ہی میں بڑی ایسے ہی بولتا تھا، گفتگو کرتا تھا مجلس کے نام پر، بس ذکر حسین کرتا ہوں، نہ خطابت ہے نہ کچھ. دوسرے اس بار لاک ڈاؤن کے چکر میں اور کووڈ-19 کے چکر میں زیادہ تر یہ آن لائن مجلسیں پڑھی ہیں، تو سامنے بس مائک بھی نہیں تھا، سامنے کیمرہ ہوتا تو اکیلے بڑبڑا رہا تھا، اکیلے پڑھ رہا ہوتا تھا. تو اب اور سلو ہو گیا ہوں. تو آپ توجہ دیجیے گا، میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، کہ معبود ہم تیری عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں. فرش پہ آ گئے. امام غزالی نے بھی لکھا. اب کیا جملے لکھے یہ بھی غور کریے گا. سب لوگوں نے، اکثر لوگوں نے ملتے جلتے لفظ ہیں. بخن بخن لکا یبنا ابو طالب، بخن بخن لکا یبنا ابو طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. من مثلوں کا، تمہاری مثل کون؟ اب یہ فیصلہ دنیا والے نہیں کر رہے ہیں، یہ وہی خاص اس بارگاہ کے رہنے والے کہہ رہے ہیں تمہاری مثل کوئی نہیں. جنہوں نے آدم کا زمانہ بھی دیکھا، آدم کے زمانے کے لوگ بھی دیکھے. نہیں آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں. جنہوں نے نوح کو بھی دیکھا، نوح کے زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھا. جنہوں نے جناب ابراہیم کو بھی دیکھا اور جناب ابراہیم کے زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھا. جنہوں نے نبی کریم کے تک کے زمانے کے لوگوں کو دیکھا. آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبت تک دیکھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سونے والے سے، من مثلو، تمہاری مثل کوئی نہیں. درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. تمہاری مثل کوئی نہیں، تمہاری مثل کوئی نہیں ہے. اب دیکھیے ہم پر غلو کی تہمت نہ لگائیے کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں. تمہاری مثل کوئی نہیں ہے. من مثلو، تمہاری مثل کوئی نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب جی کہہ رہے ہیں. کوئی شیعہ اثنا شری نہیں کہہ رہا ہے، کوئی عزادار نہیں کہہ رہا ہے، کوئی محب علی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ولیوں کو ولی ماننے والا نہیں کہہ رہا ہے. یہ آنے والے وہ فرشتے کہہ رہے ہیں من مثلو، تمہاری مثل کوئی نہیں ہے. تمہاری تعریف تو اللہ فرشتوں کے درمیان عرش پہ کر رہا ہے. بس اتنا فرق سمجھ لیے تمام لوگوں میں اور مولائے متقیان میں. جو تمام لوگ مل کے جس کی عبادت کریں وہ ہے معبود، اور جب اس کی عبادت کریں تو ان کو کہا جاتا ہے عابد. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب اللہ کا ذکر کریں گے تو شرف عبدیت ملے گا. لیکن کمال ہے مولائے متقیان کا کہ جس کا ذکر خود اللہ کرتا ہوا نظر آئے. عابد ہونا اور ہے، اللہ جس کا ذکر کرے اس کا ہونا اور ہے. تمہاری تعریف
اللہ فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے. اب جو میں اتنی دیر تک آپ کے سامنے گفتگو کر گیا اور جلدی سے ایک بات کہہ گیا اور آپ توجہ بھی نہیں دے پائے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ فرشتوں سے کہا کہ وہ نام بتاؤ جو آدم کو معلوم ہے. کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہے لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ ہمیں اتنا ہی علم ہے، اتنی ہی معلومات ہے جتنی تو نے بتائی ہے. آتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ بخن بخن لکا یا ابن ابو طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ بتائے گا. مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. نہ یہ کہا کہ اے علی مبارک ہو، نہ یہ کہا کہ مظہر لجائے مبارک ہو، نہ یہ کہا کہ غالب کل غالب مبارک ہو، نہ یہ کہا کہ مطلوب کل طالب مبارک ہو. مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے بتایا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ چکا. آپ مسلمان ہوش کے ناخون لے کہ ابو طالب کس درجے پر فائز اللہ کے اس مخصوص بندے کا نام ہے کہ جس کے لیے اگر فرش عرش کے اوپر علی کا بھی ذکر ہوتا ہے تو علی کے نام سے نہیں، ابو طالب کے بیٹے کی ہے. ابو طالب کے بیٹے کی. مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. من مثلو، کون ہے تمہاری مثل، کون ہے؟ جاؤ اب برابری کے لیے جس کو لاتے رہو. خیر اللہ کا شکر ہے یہ پاکستان نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے. ایک دور بھیج دیے محمد وعلى محمد. لیکن جبرائیل و میکائیل نے فیصلہ کر دیا اور کتابوں میں محفوظ ہے من مثلک. تو فرشتوں کا کام ہے جو فیڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا. پھر امام کہتے ہیں کہ جانوروں کو پیدا کیا اللہ نے تو ان میں عقل نام کی چیز نہیں. ان کے پاس شہوت دے دی، ہوا و ہوس. بس بھوک لگی وہ شکار کے لیے پلان کریں گے. وہ ان کی عقل نہیں ہے، وہ اس وقت بھوک مٹانا ہے ان کو. وہ صلاحیت ہے کس طرح شیر اور کس طرح سب جھنڈ مل کے حملہ کر رہے ہیں. لیکن ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جنگل کا راجہ ہے لیکن اتنا بدنصیب ہے کہ ایک محل بھی نہیں ہے. محل کو جانے دیے ایک جھوپڑی بھی نہیں ہے. ایک روز بھیج دیے محمد وعلى محمد. میں کیا کہہ رہا ہوں، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں جنگل کے بادشاہ ہو تو کم سے کم ایک ٹھیا تو ہونا چاہیے تھا. تو معلوم ہے ان کے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے. اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا تو وہاں عقل نہیں ہے، شہوت ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں دونوں چیزیں اللہ نے سمو دی. دیکھیے نقطہ بہت غور سے سننے والا ہے. اللہ نے دونوں چیزیں انسان میں سمو دی. فرشتوں والی عقل بھی دے دی اور جانوروں والی شہوت بھی دے دی. اب ہم مجموعہ ہیں فرشتہ پلس جانور کا. ہمارے اندر حیوان بھی ہے، ہمارے اندر ایک فرشتہ بھی ہے. دیکھیے کبھی کبھی اسی لیے لاشعوری طور پر بے خیالی میں خود بخود ہماری زبان سے بہت سے کلمات نکل جاتے ہیں. ہم واہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ہم فرشتہ ہیں فرشتہ. ہم ان سے کیا بات کر رہے ہیں کہ وحشی جانور ہو رہے ہیں. ایک دور بھیج دیے محمد وعلى محمد. وحشی جانور ہو رہے ہیں، ان سے کیا بات کریں. تو معلوم ہم جانور تو ہو رہے ہیں ایک دم. ان سے کیا بات کریں، وحشت ٹپکتی ہے ان سے بات کرنے میں. اللہ والا ہے، فرشتہ ہو رہا ہے وہ آدمی. تو معلوم ہوا کہ اس میں وجود میں فرشتہ بھی ہے اور جانور بھی ہے. سن بلوغ کی پہلی سانس جب شروع ہوتی ہے وہاں پہ دونوں چیزیں بیلنس میں ہوتی ہیں، فرشتہ بھی ہے اور جانور بھی. اب جو میں بچوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ واجبات نہ چھوڑا کریے. آپ نماز کو نہ مس کرا کریے. آپ تھوڑی دیر قرآن ضرور پڑھا کریے. آپ ماں باپ کی اطاعت ضرور کرا کریے. آپ صلہ رحمی ضرور کیا کریے. دیکھیے امام حسین السلام نے بھی بتایا
یہ جو ہم مائنس کرتے ہیں اس کا خمیازہ وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری بڑی کرٹیکل پوزیشن ہے اور بہت بہت مظلومیت والا ہمارا ڈھانچہ ہے. لمحے بھر کی غفلت ہم کو فرشتے سے نکال کے دھیرے دھیرے شیطان بنا دیتی ہے، جانور بنا دیتی ہے. اور پھر بظاہر ہم انسان ہوتے ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھیں سمجھ جاتی ہیں کہ اب یہ انسان نہیں رہا. آپ نہیں غور کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہی ذرا سی غفلت. آپ نماز پڑھیے، صبح میں 500 وقت ایسے آتے ہیں کہ جب آپ کو بہت ضروری کام ہوتے ہیں تو آپ نماز صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں. آپ کی ویل پاور ایسی ہوتی ہے کہ ہم کو یہ کام کرنے کے لیے جانا ہے، ارجنٹ ہے مسئلہ، تو آپ صبح 5 بجے 4 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں. کہیں ٹرین سے سفر کرنا ہے اور 4 بجے کی ٹرین ہے تو آپ 3:30 بجے اٹھ جائیں گے. تو اس کے معنی اللہ نے اتنی ویل پاور دی، آپ کو قوت دی ہے کہ آپ جب بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم کو صبح اٹھنا ہے تو اٹھ جاتے ہیں. تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ محمد کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ دیکھیے اس میں بہت سی چیزیں مائنس ہو رہی ہیں اور اس کا خمیازہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے ماں باپ کو ستایا. تو ٹھیک ہے، نیوٹرل ہو کر جیسے معبود ہے نا، اما شاکرا و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں نے ہدایت کی سبیل کر دی، اب تم کفر کرو یا شکر کرو، تمہارا اختیار ہے. لیکن تمہاری ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر نیکی بھی دیکھی جا رہی ہے، ذرہ برابر بدی بھی دیکھی جا رہی ہے. وہ سب جمع کر دیا جائے گا. ابھی تمہیں ٹچ نہیں کیا جائے گا. لیکن تمہارا بنیادی نقصان یہ ہوگا کہ 2 چیزیں تمہارے وجود میں رکھی تھیں. میں نے آفر دیا تھا، یہ تمہاری بدقسمتی ہے. 2 چوائسز تھی تمہارے سامنے، یا حیوان بن جاؤ یا فرشتہ بن جاؤ. تم نے اپنے خود پیروں پر کلہاڑی ماری. اما وجود میں فرشتہ ہونے کے باوجود جانور بجاننا تو ظاہر ہے کہ انجام کار جہنم ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے غور کیجئے گا، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اور ذرا سا مجلس کا انداز بدل گیا، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وجود میں شیطان بھی ہے، جانور بھی ہے، اور ہمارے وجود میں فرشتہ بھی ہے. یہی جب شیطان اور حیوان جو ہے جب ہم پر غالب آتا ہے، یہی وجہ ہے. آپ کبھی نوٹ کریے گا اس بات کو. اگر آپ نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں لڑی ہے، یا کسی سے لڑے نہیں آپ، یا کسی سے بدتمیزی نہیں کی ہے، پہلی بار جب آپ کسی سے بدتمیزی کریے گا کسی بات پر، تو آپ یقین جانیے بستر پر سو نہیں پائیں گے. اگر کسی کو آپ نے پہلی بار تماچا مارا ہے تو رات میں آپ کروٹیں بدلتے رہیں گے. اور اگر اس پہ آپ نے معافی اللہ سے نہیں مانگی تو دوسری بار جب آپ کسی کو ماریں گے تو آپ کا احساس کم ہو جائے گا، ایک روٹین ہو جائے گا. اس کے بعد میں پھر دھیرے 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 آدمی کی نوبت یہ ہو جاتی ہے کہ مرڈر کر کے پہنچا ہے، ابھی میت بھی دفن نہیں ہو پائی، وہ خراٹے لیتا ہوا نظر آیا. یہ میں بہت، آپ اس کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں. بہت سے ایسے قاتل ہیں جو لاش کے اوپر کھڑے ہوئے مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں اگر آپ کسی کی میت دیکھ لیں تو رات میں نیند نہیں آتی، اور زخمی کسی کو دیکھ لیں تو چین نہیں آتا. آدمی نے مرڈر کیا، اس کے بعد میں چین سے سو رہا ہے، ادھر ابھی جنازہ بھی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ نقصان ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جانور اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تمام وہ جو حقیقت کے پردے ہوتے ہیں وہ سامنے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ اسی گمراہی میں پڑا رہتا ہے کہ جو اس کا حق ہے. یہ ہے نقصان. یہی وجہ ہے کہ جب شیطان حاوی ہوتا ہے تو آدمی کچھ نہیں کر پاتا، اور انسان نظر نہیں آتا. بھئی مجھے آپ سب انسان نظر آ رہے ہیں، اللہ سب انسان رہے ہیں، عزادار ہیں، لیکن جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں وہ کہہ دیتی ہیں کہ اب یہ انسان نہیں. اس کی میں اپنی مثال نہیں دے رہا ہوں. جنگ خندق ہو رہی ہے، زبردست، بڑا اہتمام کیا گیا، بہت زبردست لشکر لے کے دشمن آ رہے ہیں، اور یہ پہلا ہے کہ مطلب رئیس منزل کے خلاف شیش محل بھی کھڑا ہو گیا، مرزا علی خان کا احاطہ بھی ہو، مفتی گنج بھی ہو، چوک بھی، اور یہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں، اور یہ سب جمع ہو گئے ہیں. یہی پوزیشن جنگ احزاب کی ہے، یہی پوزیشن سیم. احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع، جہاں مختلف گروہ آپس کی لڑائیاں بھول کے اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلے.
اس میں کفار بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اما جہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں وہ سب ایک ساتھ گلے ملے ہوئے آ رہے ہیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے۔ ایسے موقع پر احتیاطی تدابیر کے لیے جب مشورے لیے گئے تو سلمان کا مشورہ قبول کیا گیا اور ایک خندق کھود لی گئی۔ اسی وجہ سے جنگ کا نام جنگ خندق بھی ہے، ورنہ اصلاً جنگ احزاب ہے۔ اس میں ادھر بہت سے بڑے بڑے بہادر آئے تھے، اسی میں ایک بہادر ایسا تھا جس کے نام کا ڈنکا پورے عرب میں پٹ رہا تھا، اس کا نام تھا عمرو بن عبدود۔ عمرو بن عبدود یہ بڑا بہادر تھا، اچھے اچھے بڑے سورما اس کا نام سن کے دہل جاتے تھے، میدان میں ہمت نہیں کرتے تھے آنے کی۔ یہ بھی آیا تھا اس لشکر کا حصہ بنے ہوئے، اور اب یہ خندق کے پاس آیا، خندق دیکھ کے مسکرایا۔ اتنا تجربہ کار تھا اور اتنا اپنے طاقت کے اوپر اس کو ناز تھا، گھمنڈ تھا کہ مسکراتا ہوا خندق سے ادھر سے ادھر چلا، پھر کہنے لگا یہ کسی عرب کا کام نہیں ہے، یہ اسی ایرانی کے کام ہے۔ ہاں، یہ عرب میں تو یہ دستور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں اس نے چاروں طرف خندق کے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، ایک جگہ اس کو موقع ملا کہ یہاں سے اگر گھوڑے کو جس دلائی جائے، کدایا جائے تو یہ اس پار سے اس پار ہو جائے گا، اور ایک جگہ اس کو خندق کچھ کم خودی بھی نظر آئی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے میرا، سوچئے گا آپ جا کر اطمینان سے رات پہ جب بستر پہ لیٹیے گا کہ ایسا کون سا مسلمان تھا جس نے خندق احتیاطاً کم کھودی تھی تاکہ دشمن کو موقع مل جائے۔ حضور بھیج دیے محمد وآل محمد۔ کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو اندر تھا جو خود بخود آفر دے رہا تھا کہ یوں خندق نہیں کاٹ پائے گا، جہاں پہ ہم کو موقع ملا یہاں پہ اتنی کم کھودو کہ اطمینان سے گھوڑا پھنسا کے دشمن آ جائے۔ وہ آیا اور آ کر اس کی ہمت اور کی داد دینا پڑے گی، دشمن ہے تو کیا ہوا کہ اس نے آ کر رسول اللہ کے خیمے میں اپنے نیزے کو چبونا شروع کیا، جسے میں اپنی زبان میں کہوں تفریح لے رہا ہے۔ بھیجو محمد، عبداللہ کے یتیم ہے کوئی اپنے آپ کو مبلغ کہنے والے، اپنے آپ کو نبی کہنے والے، بھیجو، بہت امت تمہاری ہو گئی ہے، آؤ مجھ سے مقابلہ کرے، کوئی ہے؟ میں بہت دیر تک انتظار کروں گا اور اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، کوئی نہیں ہے، آؤ مجھ سے لڑو، مسلمان ہو، آؤ۔ اور دیکھو اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر تم مد مقابل کو قتل کر دو گے تو غازی کہلاؤ گے، اگر اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے شہید ہوگے، زندہ ہو جاؤ گے۔ تو میں آفر دے رہا ہوں کہ کون ہے جو آج غازی بن جائے مجھے مار کے، یعنی اس کو اپنے اوپر کنٹرول تھا، کون ہے کہ جو آج مجھے مار کے غازی بن جائے یا میرے ہاتھوں مر کر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے جنگ خندق میں دشمن آفر کر رہا تھا کہ بہترین موقع ہے غازی بننے کا، بہترین موقع ہے شہید ہونے کا، لیکن دشمن کے سامنے کوئی مسلمان نہ غازی بننے کو تیار تھا نہ محمد وآل محمد۔ ہاں آفر بہترین تھا، آفر بہترین تھا، لیکن کوئی بھیا تیار نہیں تھا غازی، بعد میں بن جائیں گے، ارے مورخین کے ذریعے بن جائیں گے، قلم تو خریدے جا سکتے ہیں، بعد میں تو بن ہی جائیں گے، لیکن اس پر جائیں گے تو بہت خطرناک آدمی ہے، 1000 آدمیوں کی قوت رکھتا ہے، جانا نہیں۔ ایسے موقع پر میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایسے موقع پر جب وہ گستاخی اپنے عروج پہ اس کی پہنچ گئی تو وہ نبی جس کے اوپر پتھر مارے جاتے تھے، کوڑا پھینکا جاتا تھا، کانٹے بچھائے جاتے تھے، ایک دم سے اس کو غیظ آ گیا، اور جلال کی کیفیت میں نبی کریم نے گفتگو جو کی ہے جس کو تمام مسلمانوں نے کوٹ کیا، کہ غیظ میں آ کے کہا من لہذا الکلب۔ دیکھیے غور کیجئے گا، کون ہے جو اس کتے کے سامنے جائے؟ اما ہم آپ غصے میں اگر کسی کو کتا کہہ دیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن محمد وہی کہیں گے جو ادھر سے وہی ہوگی۔ محمد وآل محمد۔ کون
کون ہے جو اس کتے کے سامنے جائے. تو معلوم ہوا کہ اس پوزیشن پہ وہ آ گیا ہے کہ اب وہ انسان نہیں رہا. اب محمد وہی کہیں گے جو وہی کا نزول کریں گے, اور جو حقیقت ہوگی وہی کہیں گے. کون ہے جو اس کتے کے سامنے جائے؟ نہیں, ایک منظر اور بھی ہے تاریخ کا. مولا متقیان خطبہ دے رہے ہیں, مسجد مسلمانوں سے چھلک رہی ہے, اور مولا متقیان نے اپنے اوصاف اور کمالات کو بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا, اور اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا, اور اللہ نے مجھے یہ شرف اور یہ فضیلت عطا کی. تو اتنے میں ایک مردود کھڑا ہوا اپنی جگہ سے, کہا یا علی بس, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے رہیے. آپ تو ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہوں. یہ گستاخی اس نے کی. بس آپ بندے ہیں, بندے رہیے, ہم قبول کر رہے ہیں, لیکن آپ تو ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے اللہ میاں ہو گئے. بس جیسے ہی اس نے یہ کلمات کہے, منبر سے ہی مولا متقیان نے بس ایک جملہ کہا, یہ نجس جانور کہاں سے آ گیا؟ یہ نجس جانور کہاں سے آ گیا؟ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بنے, چلتا ہوا آیا تھا, اب وہ چاروں پیر سے چلتا ہوا نظر آیا. ابھی تک بول رہا تھا, بھونکنے لگا. میں ایک جملہ یہاں پہ عرض کروں, دیکھیے پردہ پڑا تھا شخصیت پر جب تک کہ علی کی دشمنی آیا نہیں ہوئی تھی. پردہ پڑا ہوا تھا, عزت باقی تھی کہ مسجد میں بھی جگہ دی گئی تھی, لیکن جیسے ہی علی کی دشمنی میں کھل کے سامنے آیا, حقیقت سامنے آ گئی. انہی مسلمانوں نے نکالا کہ نجس جانور جاؤ, اللہ کا گھر ہے. المختصر, جنگ احد میں, جنگ خندق میں کہ من لہذا الکل, کون ہے جو اس کتے کے سامنے جائے؟ یہ نبی نے فرمایا, ادھر مولا نے فرمایا. اور یہاں سے میں ایک بات عرض کر دوں, کیونکہ میرا موضوع تھا ان الدین عند اللہ الاسلام, اور میں بڑھتے بڑھتے کہاں تک آگے اس کو اور آگے لے جاؤں گا تو آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے. گو کہ اس لاک ڈاؤن سے ایک فائدہ ہوا بھیا, کم سے کم عزادار سکون کے ساتھ فرش عزا پہ آ کے مجلس سننے لگے. محمد ہاں, جہاں یہ ہو رہا تھا کہ امام 5 آدمی زیادہ نہ ہو, ایک دم سے بس مجلس شروع کی, معلوم پورا امام باڑا پیک ہو گیا. تو اب اللہ کا شکر یہ بھی ہوا, ورنہ لہت العالی کا شکار ہو گئے تھے. اما ہو رہی ہے بھی چلے جائیں گے, اما ہو رہی ہے بھی چلے جائیں گے, اما دوسری میں چلے جائیں گے. یہ اس کی سزا بھی ملی ہے, ایک دور نہیں دی محمد والے محمد. اب حالات بہرحال میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا پسندیدہ ترین دین اسلام ہے. کامل کرنے کے لیے آئے ہیں ہمارے نبی. جب آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کی تو ہر آدمی مسلمان نہیں ہو گیا. لیکن میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, میں کسی کا مسودہ نہیں پڑھ رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. کچھ معدود چند لوگ, اس میں زیادہ تر غریب لوگ, چھوٹے لوگ, مالکوں کے ستائے ہوئے لوگ, یہ تیزی سے رش کر کے مسلمان ہو گئے. اور باقی کچھ افراد خاندان اور کچھ اور لوگ جو بہت دور کی سوچنے والے تھے کہ اگر یہ کامیاب ہوں گے تو یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, یہ سب شروع میں مسلمان ہوئے. جب مکے سے ہجرت ہوئی ہے, مدینے میں بھی اچھے خاصے مسلمان ہو چکے تھے, لیکن جب جنگ بدر ہوئی ہے, توجہ دیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں, جنگ بدر جب ہوئی ہے تو صرف 313 تھے. کتنے مسلمان تھے؟ 313. اور غدیر 10 ہجری میں جب ہوئی ہے رسول اللہ کے جانے سے پہلے, تب کتنے لوگ تھے؟ 1,25,000. پہلی جنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد میں آخری مرحلے میں یعنی 10 سال کے پیریڈ میں 313 سے 1.25 لاکھ ہو گئے. لیکن یہ 1.25 لاکھ ہوئے کیسے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا؟ دیکھیے توجہ دیے گا, اس وقت میں عجیب گفتگو کر رہا ہوں, پتہ نہیں کس نحو سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ جب عمر بن عبدود آیا تھا تو شیر بنے ہوئے تھے. ہوشیار اور سمجھدار اور مکار ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ویٹ اینڈ واچ کر رہے تھے. محمد صادق تو ہیں, لیکن بھئی آپ انتظار کرو, وہ بھی سردار بیٹھے ہیں, وہ نہ سمجھ لیں کہ ہم محمد کے ہیں, ساتھی ہیں. تو ہر آدمی ہوشیاری سے انتظار کر رہا تھا کہ اسلام کو عروج ہوتا ہے یا اسلام یہیں ختم ہو جائے گا. تو جنگ
بدر جب ہوئی مسلمان جیتے مولا علی کے صدقے میں، یہ بھی تاریخ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تو ایک پہلا حملہ ہوا تھا، ضروری نہیں ہے کہ اسلام اور سروائیو کرے۔ احد کی لڑائی میں کچھ لوگوں کو اعتبار ہوا کہ ہاں اسلام اگر لے آیا جائے تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ادھر سے خالد بن ولید نے پلٹ کے پیچھے سے حملہ کیا اور یہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے، مجھے احد نہیں پڑھنا ہے، بس وہاں سے پھر وہ لوگ پیچھے دبک گئے کہ ابھی رک جاؤ، انتظار کرو۔ لیکن جب امر آیا ہے تو اب پوزیشن وہی ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تمام مخالفین ایک طرف اور تنہا اسلام ایک طرف۔ اب آج تمام مخالفین اپنے تمام اختلافات بھلا کر آئے ہیں اسلام کو کچلنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اب وہ لوگ جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انتظار کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کس کا پلہ بھاری ہوگا، کون کمزور پڑے گا۔ اگر اسلام کمزور پڑتا ہے تو ہم تو کہہ دیں گے کہ بھئی ہمارے تو لات و ہبل اور منات ہمارے خدا ہیں، ہم کہاں، وہ تو دیکھ رہے تھے، ہم نیوٹرل اس لیے تھے، دیکھ رہے تھے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ لیکن اگر اسلام کا پلہ بھاری ہوا تو اب سب کی نگاہ جو تھی وہ امر کے آنے پر تھی، اس لیے کہ اب پلس ہو گئے تھے وہ لوگ، ایک بہادر کو لے کے آئے تھے، عمرو بن عبدوت کو لے کر آئے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو اسلام کا سر کچل دے گا، آج کے بعد سے ختم ہو جائے گا، کولیپس ہو جائے گا مسئلہ۔ لیکن جب وہ آیا اور اس نے بدتمیزی کی اور کہا من لے حاضل کر نبی کریم نے، تو مولا متقیان تیار ہوئے، 3 بار بٹھایا، تیسری بار جب پھر کہا کہ کون ہے تو پھر علی کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے جب میدان میں بھیجنے لگے تو 2-4 جملے ہیں تاریخ میں، کہا علی یہ عمرو ہے عبدوت کا بیٹا، تو رسول اللہ سے مسکرا کے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں بھی ہوں ابو طالب کا بیٹا۔ اچھا یہ بھی کمال ہے، اگر اپنے نے کسی نے پوچھا تو کہا ہم ان کے بیٹے، اور کہ کسی نے غیظ میں آ کے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے تو اسی ٹون میں جواب دیا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ محمد خیر گئے میدان میں، اب پوری پبلک منتظر ہے کہ علی سامنے ہے۔ اچھا وہ بھی بہت ہلکے میں لے رہا ہے، بہت لائٹ پہ میں، ہم جاؤ کہاں آگے جوان، اپنی زندگی ابھی پوری پڑی ہوئی ہے، تمہارا ٹھیک سے نام بھی نہیں سنا ہے، کہاں ہمارے سامنے آ گئے، کیا نام ہے تمہارا؟ کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، علی نام ہے۔ ابو طالب، ہاں وہ تو میرے دوستوں میں تھے۔ کہ خبردار، ایمان و کفر میں دوستی نہیں ہو سکتی۔ کہاں تھے وہ مسلمان؟ ایک دور بھیج دیے محمد وآل محمد۔ کہاں تھے وہ مسلمان جو ایمان ابو طالب پہ تبصرہ کرتے ہیں؟ اسی پہ روک دیا، ایمان و کفر میں دوستی نہیں ہو سکتی۔ اب جنگ ہوئی، جیسے ہی ضربت مولا متقیان چلی اور وہ واصل جہنم ہوا، بس وہ گھڑی اور رسول اللہ کے وصال تک ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا چرچا تھا۔ آپ سمجھیے اس حدیث کا نقطہ کہ ضربت علی یوم الخندق، علی کی ضربت جو یوم خندق آپ نے چلائی تھی وہ افضل العبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ آج جتنے مسلمان ہیں وہ اسی ضربت کا صدقہ ہے۔ روح ہے دی محمد وآل محمد۔ دیر ہو گئی نا، نہیں ہم موڈ میں پڑھ رہے تھے، ایک سلوات اور بھیج دیے محمد وآل محمد۔ عزیزان کرامی، ان الدین عند اللہ الاسلام، تلوار اور وہ ضربت مولا متقیان کی ہے جہاں سے تیزی سے پھلا اور پھولا اور لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملا۔ امر کا مرنا، واصل جہنم ہونا بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اعتبار آ گیا کہ اب اسلام سروائیو کرے گا۔ اب لوگ دوڑنا یا رسول اللہ کلمہ، اے حبیب خدا کلمہ۔ یہ علی کی ضربت کا صدقہ تھا۔ تو یہ جتنی اذانیں ہو رہی ہیں یہ باپ کا صدقہ ہے، اور یہ جتنی اذانیں بچی ہوئی ہیں یہ بیٹے کا صدقہ ہے۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے مسئلہ وہی، ایک ضرب ید اللہ، وہ یوم خندق کی ضربت، وہ روز خندق کی ضربت، اور ایک سجدہ شبیری۔ ادھر باپ نے اسلام کو
کے لیے خون سینچا، ادھر بیٹے نے صبح قیامت تک کے اسلام کا تحفظ کیا. یہ تو احسان فراموش ہیں جو حسین کے احسانات کو بھول گئے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اپنے بچپن کے ساتھی کو خط لکھ دیا اور یہی جملے لکھے تھے کہ حبیب، اور کیا جملے ہیں، حبیب تم تو جانتے ہو کہ کیا قرابت تھی میری اللہ کے رسول سے، کس طرح اللہ کا رسول مجھ کو چاہتا تھا، کیا میری رشتہ داری ہے، لیکن یہ امت ہمارے گھر کو احسانات کو فراموش کر گئی ہے اور مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اللہ اکبر، مظلومی، مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اگر ہو سکے تو میری مدد کو آ جاؤ. کیا گزر رہی ہوگی حسین جیسے غیور کے اوپر کہ اپنے ایک ساتھی کو تلاش کر خط بھیجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور غربت حسین، تنہائی امام حسین، مظلومی امام حسین. میں دیکھیے بہت سی چیزوں سے تقریر و تحریر میں بہت سی باتیں سماتی نہیں ہیں، محسوس کی جاتی ہیں. امام حسین علیہ السلام کربلا میں اتنے تنہا ہیں. بہت سے بچوں کے واقعات آپ کے پیش نظر ہوں گے، آپ پہلے سے سنتے ہیں کہ بچے معلوم مقتل میں چلے جا رہے ہیں، تلوار زمین پہ خط دے رہی ہے اور وہ امام جب بلا کے پوچھ رہے ہیں خیریت تو ہے، کہا آپ کا جان قربان کرنے جا رہا ہوں. یعنی بچے بھی سمجھ رہے تھے کہ اب حسین کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اب آقا کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اب ہم کو قربان ہونا ہے. اسی طرح جناب حبیب کی آمد سے اندازہ لگتا ہے کہ کربلا میں کس طرح دشمنوں کے بیچ میں تنہا حسین تھے. دیکھیے ادھر خولی کا لشکر آ رہا ہے، ادھر شبر کا لشکر آ رہا ہے، ادھر ہرملہ ملون آ رہا ہے، ادھر سنان ابن انس آ رہا ہے، کوئی 4000 کا لشکر لیے ہوئے، کوئی 3000 کا، کوئی 5000 کا، کوئی 8000 کا، اور وہاں نعرے تکبیر بلند ہو رہی ہے. یہاں پہ ملتا ہے کہ جناب حبیب جس وقت قریب آئے ہیں اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کو خبر لگی کہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر ہے، تو ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے اور نعرے تکبیر بلند کرنے لگے. کچھ اتنی نعرے تکبیر خیام حسینی کے قریب بلند ہوئی کہ خیمے میں بیٹھی ہوئی شہزادی نے ایک سوال کیا فضہ سے، فضہ ذرا معلوم کر کے آئیے کہ کون ہے، کون تکبیر بلند کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ تکبیر بہت قریب سے آ رہی ہے. یہاں پر میں بچوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ کربلا میں ظاہر ہے کہ نام نہاد مسلمان تو سبھی تھے. کربلا میں جب کوئی لشکر آتا تھا تو زور سے نعرہ لگتا تھا، نعرہ تکبیر. تو جناب زینب چونکہ خیمے سے باہر تو نہیں ہوئی، تشویش ہوتی تھی کہ آخر کون آیا ہے، تو جناب فضہ کو بھیجتی تھی کہ فضہ ذرا معلوم کر کے آئیے کون آیا ہے. اور جناب فضہ باہر سے معلوم کرتی تھیں، لوٹ کے آتی تھیں، سر جھکائے جھکائے کہتی تھیں کہ شہزادی خولی کا لشکر آیا ہے، ہرملہ اپنے تیر اندازوں کے ساتھ آیا ہے، سنان ابن انس آیا ہے، اب فلاں سردار آیا ہے، فلاں سردار آیا. تو اب چاہنے والی بہن ہے، لکھا یہی ہے کہ خاک کربلا پہ بیٹھ جاتی تھی، ہاتھوں کو بلند کرتی تھی اور کہتی تھی معبود دشمن چاروں طرف سے آ رہے ہیں، کوئی ایک ایسا بھی ہو جو میرے بھائی کا مددگار آ جائے، نہ لشکر صحیح کوئی ایک تو ہو جو میرے بھیا کی مدد. ہائے غربت حسین، اللہ اکبر. لکھا یہ ہے کہ اب جو تکبیر بلند ہوئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب فضہ سے کہا بھی فضہ جا کر پھر معلوم کر کے آئیے اب کون آیا ہے. اب جو فضہ وہاں گئیں پلٹیں تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، بجائے سر جھکائے کے سر اٹھائے آئیں اور کہا شہزادی مبارک ہو. کہا مبارکباد کس بات کی دے رہی ہیں؟ کہا بچپن کا ساتھی آیا ہے حبیب. دیکھیے کربلا میں مسلسل کہتا ہوں، کربلا بے حسوں کے لیے نہیں، کربلا بے غیرتوں کے لیے نہیں، کربلا عاشقوں کے لیے، شریفوں کے لیے، صاحبان اقدار کے لیے ہے کربلا. میں یہیں پہ روک کے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں عزاداروں، کیا غربت تھی امام حسین علیہ السلام کہ وہ بہن کہ جس کو اپنے پردے کا خود اتنا اہتمام ہو کہ 5 برس کے سن میں اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہو، ماں کی شہادت ہو گئی ہو، تو اس وقت تک کہ وہ ماں کی قبر پہ نہیں جا رہی ہے جب تک کہ باپ کی اجازت نہ مل جائے.
تو وہ تو 56 برس کی ہیں، کیا انہیں اپنے پردے کا خیال نہیں ہے؟ لیکن غربت حسین اور عشق جناب زینب جو اپنے بھائی سے تھا، جیسے ہی سنا کہ حبیب آیا ہے اپنی جگہ سے بے اختیارانہ کھڑی ہو گئی. کہا فضا ایک کام اور کر دیجئے. کہا شہزادی حکم فرمائیے. کہا ایک بار پھر باہر تشریف لے جائیے اور جائیے اور حبیب سے کہیے شہزادی آپ کو یہ بہت بڑا شرف حبیب ابن مظاہر کے نام ہے کہ بی بی خیمے سے بیٹھی بھی کہہ رہی ہیں کہ جائیے میرا سلام کہتی ہے. یہی وجہ ہے عزاداروں، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، یہی وجہ ہے کہ ادھر حبیب کا عالم یہ ہے کہ کبھی عباس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کی جوانی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کبھی قاسم کی خوبصورتی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کبھی زہیر سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی برائر کے گلے مل رہے ہیں. اتنے میں ابھی مسکرا رہے ہیں کہ آپ کوفے سے نکل کے یہاں تک آ گئے کہ اتنے میں خیمے کے دروازے پر سے ایک آواز آئی، حبیب مبارک ہو، شہزادی زینب آپ کو سلام کہلوا رہی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی کہا کہ شہزادی زینب آپ کو سلام کہلوا رہی ہیں تمام خوشی بھول گئے، اس لیے کہ بچپن سے گئے تھے ان کے گھر پہ، جانتے تھے ان گھر کی بیویوں کا کیا احترام ہے، کیا عزت ہے، کیا شرف ہے. اب اس وقت اتنی مصیبتوں میں گر گئی. وہی ملتا ہے کہ جیسے ہی سلام سنا تو کانپنے لگے، خاک کربلا پہ بیٹھ گئے، سر سے امامہ پھینکا، ہاتھوں کو بلند کیا. اے اللہ آج آل محمد پر ایسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوائیں. اے عزاداروں میں اتنا کہوں گا حبیب آپ کو شہزادی کا ایک سلام کہلوانا کا وعدہ نہ ہوا. آئیے شہادت حسین کے بعد یہی شہزادیاں ہیں، سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہیں، تماشائیوں کا مجمع ہاتھ پشے گردن بندے ہوئے ہیں. حاضری زینب، حاضری ام کلثوم کی صدا سے عالم